بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو بائنگ کے لحاظ سے تو اچھا تھا سیشن، لیکن سیلنگ کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 355 پوائنٹ کے ساتھ، اور یہی انڈیکس کا ہائی لیول تھا 1,18,797 والا۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1,16,257 پہ، جدھر انڈیکس نے 2185 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی جو کلوزنگ آئی وہ 2002 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,16,440 پہ رہی۔ والیوم کی بات کریں تو 167 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ اپنے پریمیم گروپ میں جو صبح میسج کیا تھا سحری کے ٹائم میں، اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آج جو ہے انڈیکس نیچے جا سکتا ہے، کیونکہ لاسٹ کلوزنگ انڈیکس کی ٹھیک نہیں آئی، اور اس سے پہلے بھی جو جمعرات والے سیشن میں انڈیکس نے اپنا ہائی لگایا تھا وہ 1,19,421 کا تھا، اور جو جمعے والے سیشن میں انڈیکس کا ہائی تھا وہ 1,19,405 پہ تھا۔ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈبل ٹاپ آپ کہہ سکتے ہیں، 2 دن میں لگا، لیکن اس ایک لیول کو انڈیکس بریک نہیں کر رہا تھا۔ یا تو یہ کرتا کہ جمعے والے سیشن میں 119,500 119,600 کر جاتا، اس کے بعد بھی نیچے آتا تو وہ ایک الگ سینیریو بن سکتا تھا، لیکن ایک ہی جگہ پہ جا کے 2 دفعہ ادھر سے ہی جا کے ریزسٹنس لینی اور واپس آنا، یہ کچھ سینیریو ٹھیک نہیں تھا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میرے مائنڈ میں تھی جو کرنی تھی، میں نے لاسٹ 3-4 جو ویڈیوز بنائی ہیں اس میں، لیکن وہ میرے مائنڈ سے نکل جاتی تھی، تو کل میں نے آخری ویڈیو بنانے کے بعد اس کو نوٹ ڈاؤن کیا تاکہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا۔ تو دیکھیں، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جس نے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ہے، اور وہ میں آپ کو ایک ورڈ میں سمجھا دیتا ہوں کہ صبر۔ آپ اسٹاک مارکیٹ کے کام کو بغیر صبر کے کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہی ہے، چاہے وہ آپ بائی کرنے سے پہلے کر لیں، چاہے وہ آپ بائی کرنے سے بعد کر لیں۔ پہلے صبر کریں گے، سمجھداری کے ساتھ خریداری کر لیں گے تو بعد میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اچھا پروفٹ لے کے جلدی سے آپ نکل سکیں گے۔ اگر بائی کرنے سے پہلے آپ نے صبر نہیں کیا تو ڈرنے والی بات پھر بھی کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر صبر کے ساتھ بائی نہیں کیا تو وہ صبر آپ کو بعد میں کرنا پڑے گا۔ وہ صبر 1 ماہ بھی ہو سکتا ہے، 2 ماہ بھی ہو سکتا ہے، 3 ماہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سمجھداری کے ساتھ پہلے صبر کر کے بائی کریں گے تو پروفٹ بھی جلدی لیں گے اور کیش بھی آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بائی کرتے وقت سمجھداری نہیں دکھائی، صبر نہیں کیا، تو بعد میں بیچتے وقت آپ کو لمبا صبر کرنا پڑے گا، اور آپ کی جو کیش ہے ٹوٹل وہ بھی سٹک رہے گی، اور آپ کسی اور سٹاک میں انٹری بھی نہیں لے سکیں گے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پاک الیکٹرون میں سب سے زیادہ والیوم آئی ٹریڈ ہوئے تقریباً 28 ملین کے، سینرجی 19 ملین، ٹی آر جی 15 ملین، ایس ایس جی سی 14 ملین، پی آئی بی ٹی ایل 11 ملین، پی آر ایل کے ای ایل 10 ملین، ٹریٹ ایف سی سی ایل 8 ملین، بی این ایل 7 ملین۔ مارکیٹ سمری کی بات کریں تو جو ایڈوانس رہی کمپنیاں وہ 123 تھیں، ڈکلائنر جو ہیں وہ 266 اور ان چینج جو ہیں وہ 78 رہے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو پازیٹیو میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسلینیس نے 6 پوائنٹ ایڈ کیے، ریل اسٹیٹ نے 2 پوائنٹ، شوگر 2 پوائنٹ، ٹرانسپورٹ 2 پوائنٹ، اور نیگیٹو میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں ہیں سب سے آگے 481 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر نے 273 پوائنٹ لوز کیے، سیمنٹ پریشر میں انویسٹمنٹ بینکس، کمرشل بینکس، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، آٹو موبائل، لیدر، ریفائنری، ٹیکسٹائل، ٹیکنالوجی، کیبل، گلاس، فوڈ اینڈ پیپر، اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر جو تھے ان کے لگے پڑے ہیں آج۔ اور یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ جس نے جتنا گین کیا تھا اسی نے اتنا لوز بھی کیا، اس لیے آپ کو بولتا ہوں کہ پروفٹ ہوتے پروفٹ بک کیا کریں۔ اور جو پریمیم گروپ میں آج صبح میسج کیا تھا اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ اگر پروفٹ ہو تو پروفٹ بک کیجئے گا، یہ نہ ہو کہ پروفٹ دیکھتے دیکھتے آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو پازیٹیو میں بہت تھوڑے تھوڑے مارجن کے ساتھ ہیں، 23 پوائنٹ، 20 پوائنٹ، ٹی آر جی، پی اے بی سی، اے ٹی ایل ایچ، اور باقی دیکھیں گلیکسو 7 پوائنٹ، پول 5 پوائنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو لائنیں ذرا لمبی ہیں، او جی ڈی سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 196 پوائنٹ، اینگرو 170، ایف ایف سی 153، پی پی ایل 152، ماری 138، ایفٹ 110، لک 91، پی ایس او 90، سی ایچ سی سی 89، ہپکو 67، ایم بی ایل 65، پیکجن پاور 58، ایس آر وی آئی 57-58 تقریباً، ایم ٹی ایل 48، سسٹم 48 پوائنٹ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پیچھے سٹاک تھے نا جتنے بھی بھائی،
جن کے مجھے میسج آتے تھے کہ ہم سٹاک ہو گئے ہیں، ہمیں نکلنا ہے سٹاکس میں، انہی کی اگر زبان سے سنے نا تو وہ ایک ورڈ دو ورڈ بڑا یوز کرتے ہیں، بریک آؤٹ اور پازیٹیو ٹرینڈ۔ ابھی بھی آوازیں آتی ہیں جو کام کرواتے ہیں لوگوں کو، گروپس والے اور باقی چیزیں، کہ فلاں سٹاک بریک آؤٹ دے چکا ہے، اس کو لے لو، فلاں سٹاک جو اپنے پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے وہ لے لو۔ بھائی پازیٹیو ٹرینڈ میں تو وہ جاتا ہی تب ہے جب ہائی پہ موو کر رہا ہوتا ہے، تبھی تو پازیٹیو ٹرینڈ میں ہوگا۔ جب ذلیل ہو رہا ہوگا، جب اس کے لگے پڑے ہوں گے، جب وہ کوڑیوں کے بھاؤ مل رہا ہوگا، تب تو وہ ہوگا نیگیٹو ٹرینڈ میں۔ آپ کبھی بھی کسی سٹاک کو نہیں دیکھیں گے کہ جو اپنے اوقات سے نیچے مل رہا ہو اور وہ پازیٹیو ٹرینڈ میں ہو۔ جب بھی آپ کو سٹاک ملے گا لینے کے ریٹ پہ ملے گا، یعنی کہ اپنی اوقات پہ ملے گا، اپنے اوقات سے نیچے ملے گا، تو ہمیشہ نیگیٹو ٹرینڈ میں ہی ملے گا۔ یہ INIL کو دیکھ لیں، جب یہ 220 پہ موو کر رہا تھا ادھر آ کے، تب یہ پازیٹیو ٹرینڈ میں بھی تھا، پیچھے بریک آؤٹ بھی دے چکا تھا۔ سب چیزیں، دونوں چیزیں جو بولی جاتی ہیں کہ بریک آؤٹ ہے اور اس کے بعد جی ہائر ہائی بنا رہا ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ سب چیزیں اس پہ فٹ بیٹھتی تھی، لیکن جس نے پھر اس کو لیا تھا ادھر 218 پہ 220 پہ، اس نے کتنا ویٹ کیا؟ پھر اس نے ویٹ کیا اس کے 134 پہ آنے کا، یعنی کہ 202 سے لیا اپ ٹرینڈ میں، پازیٹیو ٹرینڈ میں، اس کے بعد بریک آؤٹ دیکھ کے لیا، اور وہی چیز پھر آ گئی 138 پہ۔ پھر ہم جیسے کیا کرتے ہیں کہ وہی چیز دیکھتے ہیں کہ رول رہی ہے، نیگیٹو ٹرینڈ ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہے، سب کچھ نیچے ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں 134 پہ، 138 پہ، 140 پہ۔ اب دیکھیں کہ وہ جس نے پازیٹیو ٹرینڈ دیکھ کے بریک آؤٹ دیکھ کے لیا تھا 202 پہ، وہ بہتر رہا کہ جب 202 سے 138 پہ 140 پہ آ گیا، یا جنہوں نے دیکھا کہ نیگیٹو ٹرینڈ ہے، اب ٹوٹل چیزیں اس کی گری پڑی ہیں، اس نے نیچے 135 پہ 136 پہ 140 پہ پکڑا اور دوبارہ جا کے اس کو بیچا 197 میں، تو کون ٹھیک رہا؟ جس نے پازیٹیو ٹرینڈ میں پکڑا تھا وہ ٹھیک رہا، یا جس نے ڈاؤن ٹرینڈ میں آ کے پکڑا تھا نیچے وہ ٹھیک رہا؟ تو سب چیزوں کو کل ملا کے دیکھا کریں، ایک دو چیز کو دیکھ کے بائے نہ کر لیا کریں، یا صرف آوازوں پہ نہ چلا کریں۔ لیول، جو بندے لیول پہ کام کرواتے ہیں ان کے ساتھ کام کریں، چاہے ہم ہیں چاہے کوئی اور ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کے ساتھ کام کریں، لیکن ان کی آوازیں نہ سنیں یوٹیوب پر بھی یا کہیں پہ بھی، جو آپ کو کہتے ہیں کہ بس پکڑ لو، آپ نے پکڑ لیا اور بس پھر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ایک تو سٹاک پکڑ کے بیٹھ گئے، دوسرا پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انڈیکس ہمارا کافی نیچے سے چلا اس دفعہ، 13,596 سے، اس کے بعد دیکھیں تو متواتر اوپر ہی جاتا رہا لگاتار، 1 2 3 4 5 6 7 کینڈل جو اس کی ہیں وہ اس کی پازیٹیو میں تقریباً بنی، اوپر جاتے ہوئے بنی۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو 2 کینڈلز ہیں یہ وہی ہیں جن کا ذکر پہلے کیا تھا۔ اس کے بعد ایک چیز اور آپ کو بتائی تھی، کافی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں، کہ جب انڈیکس میں کریکشن آتی ہے، انڈیکس میں پینک سیلنگ آتی ہے، کسی وجہ سے بھی انڈیکس نیچے جاتا ہے، سادے لفظوں میں کیا لیں کہ انڈیکس جب نیچے جاتا ہے تو تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام سٹاک بھی نیچے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو وہ ضرور مارجن دیتے ہیں نیچے بائی کرنے کا۔ اب میٹر نہیں کرتا کہ انڈیکس کے سٹاک کی وجہ سے نیچے گیا، ہماری OGDC فلاں ان کی وجہ سے نیچے گیا، لیکن اس کا امپیکٹ FFC پہ بھی آئے گا، MTL پہ بھی آئے گا، AGTL پہ بھی آئے گا، ٹھٹا سیمنٹ پہ بھی آئے گا، چراغ سیمنٹ پہ بھی آئے گا۔ تو کوئی بھی سٹاک جو ہے، زیادہ تر آلموسٹ میرے خیال سے 80 90 95% جو سٹاک ہیں وہ انڈیکس کی موو سے بچ نہیں سکتے۔ وہی سینیریو اگر الٹ کر لیں کہ اگر انڈیکس آپ کا ماری کی وجہ سے اوپر جاتا ہے، FFL کی وجہ سے اوپر جاتا ہے، یا کسی ایک دو سٹاک کی وجہ سے اوپر جاتا ہے، تو انڈیکس کو گرین دیکھتے ہوئے، انڈیکس کو پازیٹیو دیکھتے ہوئے، باقی جو سٹاک ہیں جو نیچے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں، اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کا کچھ بھی کنٹریبیوشن نہ ہو انڈیکس کو لے کے۔ لیکن انڈیکس اگر ریڈ میں ہوگا، پریشر آئے گا انڈیکس میں، تو اس کا اثر آپ کو سٹاکس میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر کسی بھی وجہ سے انڈیکس آپ کا گرین میں جائے گا، پوائنٹ گین کرے گا، تو اس کا اثر اور اس کا امپیکٹ بھی تمام ہی سٹاکس پہ آلموسٹ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آج ماری نے چول، ماری نے بورڈ میٹنگ تو رکھی تھی لیکن اناؤنس کچھ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے ماری کو بھی لگ گئے اور 673 کا ماری نے لو لگایا۔ اور یہی بات پچھلی 2 ویڈیوز میں کرتا آیا ہوں کہ اوپر بیچ کے نیچے لے لینا تھا تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہو جانا تھا۔ اس کے بعد جب ماری 690 پہ 695 پہ کل پرسوں موو کر رہا تھا تو بڑے بھائیوں کے میسج آئے کہ ہم اس کو بائی کر لیں، تو میں نے کہا جب 532 میں مل رہا تھا تب کیوں نہیں بائی کیا۔ اس کے بعد کچھ بھائیوں کے میسج تھے
کہ آپ نے ماری میں اور ہبکو میں بائی کال جنریٹ نہیں کی. تو ہبکو میں تو ہم فری گروپ میں بائی کال جنریٹ کر چکے تھے. ماری ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ابھی نیچے آئے گا، اس وجہ سے ہم نے اس میں بائی کال جنریٹ نہیں کی تھی. اب اگر لیولز پہ آتا ہے تو پھر ہی اس کی بائی کال جنریٹ کی جائے گی، یا اپنے جو ٹریڈ سگنل ہے ہم وہ جنریٹ کریں گے. ادروائز کوئی بھی چیز اوپر جاتی دیکھ کے، بریک آؤٹ دیکھ کے، پازیٹیو ٹرینڈ فلان یہ وہ دیکھ کے بس اشاروں پہ کنایوں پہ یہ چیز نہیں کی جاتی. پیسوں کا معاملہ ہے، کوئی دل دینے کا معاملہ نہیں کہ اشاروں کنایوں میں کر جائیں گے. تو صبر کے ساتھ کام کرنے کے لیے، لیولز پہ کام کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ جوائن کرنے کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور پریمیم گروپ کی جو فیس ہے وہ صرف 1000 روپے رکھی ہے ہم نے. آج کے سیشن کا فی اگر دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 4.07 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.10 ملین، کمپنیز کی بائنگ 0.70 ملین، فارن کارپوریٹس کی بائنگ 0.34 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 9.10 ملین ڈالر کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.08 ملین، میوچل فنڈ کی سیلنگ 7.90 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.37 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 1.43 ملین ڈالر کی. تو انڈیویجول کو کسی نے سمجھایا تھا کہ بریک آؤٹ پہ لیا جاتا ہے اور پازیٹیو ٹرینڈ پہ لیا جاتا ہے، تو انڈیکس پازیٹیو ٹرینڈ میں تھا اور بریک آؤٹ پہ تھا تو لے لیا انڈیویجول نے. اور یہی چیز میں آپ کو بتاتا تھا کہ ابھی انڈیویجول جو ہے دیکھیے گا کہ جب انڈیکس نیا ہائی لگائے گا اور انڈیویجول کو لگے گا کہ اب تو انڈیکس نیچے جانا ہی نہیں، وہاں پہ آگے پھر انڈیویجول بائی کرے گا اور ادارے اس کو چپکائیں گے. تو آج دیکھیں تقریباً 9 ملین ڈالر کا انڈیویجول نے اٹھا لیا. تو نیچے چل کے صرف بینکس کو دیکھتے ہیں، میوچل فنڈ کو اور انڈیویجولز کو کہ انہوں نے کیا بائی اور سیل کیا. انڈیویجولز کو اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 1.50 ملین کی، سیمنٹ کو 1.51 کا اٹھایا، فرٹیلائزر کو 0.5 ملین کا اٹھایا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو اٹھایا 3.46 ملین کا، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اٹھایا 2.37 ملین کا، پاور جنریشن کو اٹھایا 0.45 ملین کا، پاور جنریشن کو اٹھایا 0.47 ملین ڈالر کا. تو دیکھیں ایک جو چیز انڈیویجولز کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب ایک چیز نے ہائی لگا لی ہے، جیسے کہ پی ایس او تھا، پی ایس او او جی ڈی سی، اس کی مثال دیتا ہوں. پی ایس او نے ہائی لگا لیا تھا 424 کا، 420 424 کا، چلا تھا کہاں سے؟ نیچے 352 سے 350 سے. تو انڈیویجول کو لگا کہ بریک آؤٹ بھی دے چکا، اب اتنا اوپر آ چکا ہے تو تھوڑا سا نیچے جائے گا تو میں اس کو کریکشن پہ دوبارہ بائی کروں گا. اب کریکشن ان کے مائنڈ میں کیا تھی کہ 424 کو ٹچ کر چکا ہے، 440 سے اس نے کرنا ہے. اب نیچے 415 416 پہ گھوم رہا ہے تو بس تھوڑا سا نیچے آیا، ادھر سے پکڑتا ہوں، دوبارہ یہ 424 430 460 کر جائے گا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ٹیکنیکلز کیا کہتے ہیں، نیچے کہاں سے اٹھ کے اوپر آ چکا ہے. سیم سینیریو او جی ڈی سی کا تھا جو پی ایس او کا تھا. تو دیکھا جائے تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو انہوں نے پکڑا، اور جس سیکٹر کو انڈیویجول نے بائی کیا میوچل فنڈ نے انہی میں سیلنگ کی. آل ادر سیکٹر کو سیل کیا، سیمنٹ کو سیل کیا، کمرشل بینکس کو سیل کیا، فرٹیلائزر میں سیلنگ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں 2 ملین کی سیلنگ اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں 1.77 ملین کی سیلنگ. اس کے بعد پاور جنریشن کو سیل کیا، ٹیکنالوجی کو سیل کیا. تو پچھلی 3 4 5 لگاتار ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ سیلنگ کا ٹائم ہے، یہ سیلنگ کا ٹائم ہے، یہاں پہ ہم نے سیل کرنا ہے، اپنی کیش واپس لے کے آنی ہے، اور نیچے جب ڈپ ملے گی یا کوئی چیز ملتی ہے چانس کی تو وہاں پہ ہم نے بائی کرنا ہے. چانس بننے سٹارٹ ہو چکی ہیں، اب تھوڑا سا ہولڈ کر لیں، چیزوں کو زیادہ بائنگ کی طرف نہ جائیں. انڈیویجول نے بائی کیا ہے، یہ پینک میں سیلنگ بھی کریں گے. اب انڈیویجول سے یہ چیزیں، اب میوچل فنڈ اگر اس کو پی ایس او دے رہا ہے 420 میں 425 میں، تو وہ انڈیویجول سے 425 420 میں واپس تو نہیں لے گا. اس کی آپ دیکھ لیں آج کیا سینیریو بنا کہ جو 421 پہ صبح بک رہا تھا پی ایس او، وہی لاسٹ ٹائم میں 400 پہ بک رہا تھا، 21 روپے نیچے. اب جنہوں نے اس کو 421 پہ 420 پہ 25 پہ پکڑا ہے وہی اس کو دیکھیے گا 380 میں بھی سیل کریں گے. جتنی چیزیں آپ کو پہلے سمجھائی تھی وہ سب ہونے جا رہا ہے. تو اب تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور چیزوں کو وہاں پہ جا کے آپ نے بائی کرنا ہے جہاں پہ ان کی اوقات بنتی ہوگی. ویڈیو کا پہلا حصہ تھوڑا سا آپ کو غور سے سننا پڑے گا کیونکہ وہ خالی کمرے میں بنائی تھی تو اپنی ہی آواز میری گونج رہی ہے. اس کا مجھے احساس تب ہوا جب میں نے اس کو ایڈٹ کیا. تو باقی یہ فی والا جو پارٹ ہے یہ میں نے پھر دوسرے روم میں بیٹھ کے بنایا تھا کہ آواز آپ کو تھوڑی کلیئر جا سکے. تو ابھی میرے خیال سے بات انہی چیزوں کو رگڑنے کا فائدہ کوئی نہیں.
وہی چیزیں جو آپ کو پچھلے 5-6 دن سے سمجھا رہا ہوں وہی اب کرنے کا ٹائم ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔